لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ، حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ووقار علماء ملت اسلامی حاضرین بزم، آئیے ہم اور آپ سب لوگ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، عالم نور کے پیکر لطیف، عرش الہی کے مسند نشی، شہر یار ارم، تاجدار حرم نوبہار شفاعت، حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سید السالکین، مکی سردار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار احمد مختار، جناب محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ آرام سے تشریف رکھیں اور بڑی محبت کے ساتھ میں آپ لوگ سماعت کیجیے۔ جن عظیم شخصیات کا آپ کو انتظار تھا، خطاب سننا ہے، الحمدللہ سب یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ مولانا احمد رضا منظری صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ آئیے ہم اور آپ سب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، عالم نور کے پیکر لطیف، عرش الہی کے مسند نشی، شہر یار ارم، تاجدار حرم نوبہار شفاعت، حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سید السالکین، مکی سردار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار احمد مختار، جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن الذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم رضا ابي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذي الكرم كلهم من رسول الله ملتمس او غرفا من البحر او رشفا من الديم محمد ذكره روح لانفسنا محمد شكره فرض على الامم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو اتم سا مختصر ہزار بار بشویم دہند مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرات گرامی ممبر شریف پر کافی عظیم شخصیات سادات اکرام علماء ذوی الاحترام فقہاء اکرام اور بڑی عظیم شخصیات یہاں پر قوم ملت کی تشریف فرما ہے کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے زیر سایہ 28 مئی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان پروگرام جو اس عظیم وسیع اور عزیز گراؤنڈ کے اندر تمام اہل سنت کے ہجوم کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آج کے اس عظیم الشان جلسے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور میرے بعد بھی آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑے بڑے اچھے خطابات آپ کو سننے کو ملیں گے چند منٹ کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں گا اور جو کچھ بھی میسر آیا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا بھائی شاہد اقبال صاحب ڈاکٹر عبدالنعیم صاحب قبلہ اور ہمارے بھائی اعجاز اور تمام لوگوں کی محبتوں کا شکریہ کہ مجھے دوبارہ سے پھر یاد کیا اور دوسری مرتبہ میں پھر آپ کی اس محبت و بھری سرزمین پر اور آپ کے روبرو حاضر آیا تمام علماء کے ناموں کے حوالے سے اگر تعارف کا آغاز کیا جائے تو یہ خاصا مشکل کام ہے اس لیے میں تمام کے حضور بڑے ادب سے ایک شعر پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں شکار ماں کے تذکیر آفتاب کروں شکار ماں کے تذکیر آفتاب کروں کسے میں تر کروں کس کا انتخاب کروں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی کا تپش مادہ اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے یہ محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں اور آج کی عظیم الشان محفل میں جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے یہی سماعتوں کے پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلی حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کریم پہ بند راستے تھے تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش ننترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب کھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے حضرات گرامی آج کے اس تاریخ دور میں اندر اتنے ایشوز ہیں اتنے مضامین ہیں کہ ان پر اگر بولا جائے تو ایک ایک مضمون ایسا ہے کہ کئی گھنٹے کا وقت نکل جائے گا لیکن معراج مصطفیٰ کے تناظر میں رہ کر ہی بات کرنا ہے اور تمام ایشوز کو اسی کے اندر سمیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے معراج کیا ہے آپ نے سنا ہے اگر معراج کو سمیٹ دیا جائے تو صرف 5 حرف
تخفف کے اندر منحصر ہو جاتی ہے، اور اگر معراج کو پھیلا دیا جائے تو کائنات کی وسعتوں میں سما نہ سکے۔ یہ معراج مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ لفظ بولیں گے تو معراج سمجھ میں آتا ہے، اگر اس کو مختصر کر دیا جائے تو اسی معراج کے لفظ کے اندر سارا سمٹ جاتا ہے، اور اگر اسی کو پھیلا دیا جائے تو کائنات کی وسعتوں میں نہیں سما پاتا۔ یہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ مصطفیٰ محمد سرور کائنات کی معراج کیا ہے؟ اگر مختصر سے لفظوں میں آپ دیکھیں تو معراج ہے، اس کے اندر 5 حروف ہے، ایک میم ہے، دوسرا عین ہے، ایک را ہے، الف ہے اور جیم، ان پانچوں کے مجموعے کا نام معراج ہے۔ اگر اس کی تشریح اس طرح سے بھی کر دی جائے تو مناسب ہے کہ میم سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات ہے، عین سے مراد عرش عظیم پر جانا ہے، اور را سے مراد رات کے حصے میں جانا ہے، اور الف سے مراد اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اور جیم سے مراد جبریل کے ساتھ میں جانا ہے۔ یہ معراج مصطفیٰ ہے کہ محمد رسول اللہ گئے عرش آدم پر رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ سے ملاقات کے لیے، کس کے ساتھ گئے؟ جبریل امین کے ساتھ گئے۔ یہ معراج مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ذرا اس کو پھیلا کر کے دیکھیے تو کائنات کی وسعتوں میں نہیں آ پاتی ہے۔ مصطفیٰ جانمت کا معراج کیا ہے؟ پیغمبر اسلام سرور کائنات نے طائف کے میدان کے اندر جلوہ گری فرمائی ہے۔ میرے آقا نے لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ طائف والوں کے پاس مصطفیٰ دعوت اسلام لے کر کے جلوہ افروز ہوئے، لیکن لوگوں نے بڑا عجیب و غریب معاملہ مصطفیٰ کے ساتھ میں پیش کیا، اور ان لوگوں کی حالات یہ تھے کہ مصطفیٰ جہنت پر اس سے بڑا سختی کا دن کائنات میں نہیں گزرا تھا۔ پیغمبر اسلام سرور کائنات کا کوئی جبہ شریف کھینچ رہا تھا، پیغمبر اسلام کے اوپر کوئی پتھر مار رہا تھا، میرے آقا کے اوپر کوئی پانی اچھال رہا تھا، مصطفیٰ کو کوئی امانے کو کھینچ رہا تھا، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ طائف کی وادی میں مصطفیٰ گزر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے جسم ناز سے اتنا خون نکلا تھا کہ مصطفیٰ کی لالین شریف پھر جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان کی جو دیوار تھی اس کا سایہ لینا چاہا تھا تو اس کے مالک نے نکل کر کے مصطفیٰ کو ہٹا دیا تھا۔ پیغمبر اسلام سرور کائنات پر وہ دن کتنا تاریخ دن گزرا ہوگا، کیسا دن گزرا ہوگا، سختی بھرا۔ میرے آقا جلوہ افروز ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام مکہ المکرمہ تشریف لے کر کے آج میرے آقا تشریف لانے کے بعد ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد مصطفیٰ نے بستر راحت پر آرام فرمانا شروع کیا، چادر تانی ہے مصطفیٰ نے کرنی والی، میرے آقا چادروں نے تو عالم یہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر ہونے والے مصطفیٰ، مصطفیٰ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، آرام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شب معراج کی رات ہے، یہ کائنات میں رجب الرجب کی 27ویں رات ہے، پیغمبر اسلام آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جب رات گزر جاتی ہے فرمایا کائنات کے نظام کو روک دیا جائے، انجمن کے ستاروں کی انجمن کو سجا دیا جائے، ابشار کے نغموں کو کہہ دیا جائے وہ جاگ جائے۔ پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل جنت میں اعلان کر دیا جائے کہ سارے حور و غلمان کو نئے کپڑے پہنا دیے جائے، اور ان کے سارے حور و غلمان سے کہا جائے کہ جنت کی چھتوں پر کھڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر اسلام سرور کائنات کی معراج کا وقت قریب آ رہا ہے، مصطفیٰ کو بلایا جا رہا ہے اور مصطفیٰ کی سواری کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہا جا رہا ہے جبریل جنت میں جا کر کے اعلان کر دو، میکائیل کو جا کر کے یہ خبر دے دو، اسرافیل کو یہ خبر دے دی جائے، اسرائیل کو خبر دے دی جائے، اے مولا یہ جنت کو کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ جہنم کے دروازوں پر تالے کیوں لگائے جا رہے ہیں، یہ جنت کو درجہ بندی کیوں کیا جا رہا ہے، یہ لباس فاخرانہ کیوں پہنایا جا رہا ہے، یہ طلاہے ان کو کیوں پہنائے جا رہے ہیں، یہ نیا لباس کیوں دیا جا رہا ہے، یہ آسمان کو کیوں مزین کیا جا رہا ہے کہ آج قیامت آنے والی ہے، رب کا ارشاد ہوتا ہے اے جبریل کائنات کو اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بارگاہ میں محمد رسول اللہ کو بلانے والے ہیں، مصطفیٰ کو بلانے والے ہیں۔ مصطفیٰ کی معراج کا وقت قریب آ رہا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت جبریل نے اعلان کر دیا اب کائنات میں جنت کو بھی روشن کر دیا گیا ہے اور لباس فاخرہ پہنا دیا گیا ہے، فرشتوں سے کہا گیا نیا لباس پہن لیا جائے، آسمان دنیا کو سجا دیا گیا، کائنات کے اندر یہ ایسا نورانی ماحول تھا۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جنت جاؤ اور جنت سے سونے کا تخت لے کر کے بھی جاؤ اور
اس کے اندر کچھ چیزیں لے کر کے جاؤ اور لے جانے کے بعد جنت سے جوڑا لے کر کے جاؤ اور جوڑا لے جانے کے بعد جنت کی سواری لے کر کے جاؤ جس پر کائنات میں کوئی نہیں بیٹھا ہو، وہ ایسی سواری لے کر کے تم مکہ المکرمہ جاؤ اور جانے کے بعد ان فرشتوں کے جھرمٹ میں مصطفیٰ کو لے کر کے آنا ہے اور ایسے نہیں بلکہ دولہا بنا کر کے لانا ہے۔ اب جبریل امین سید الملائکہ ہے، جنت کی سیر ہو رہی ہے، جنت میں داخل ہوتے ہیں اور جنت سے ایک سواری براق کو لیتے ہیں اور وہاں سے سونے کا تخت لے کر کے جنت کا لباس لیتے ہیں اور لینے کے بعد مصطفیٰ رحمت کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ اترتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ چادر اوڑھے ہوئے ام ہانی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دروازہ بند ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کو کیسے جگایا جائے، مصطفیٰ کو کیسے بیدار کیا جائے، کنڈی کھٹکھٹائی جائے تو کیسے مصطفیٰ بیدار ہوں گے؟ رب کی طرف سے حکم آتا ہے، اے جبریل مصطفیٰ کو ایسے نہیں جگانا کہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل پڑ جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں فرشتوں کے رجسٹر سے نام نہ خارج کر دیا جائے۔ مولا پھر کیسے تیرے محبوب کو بیدار کیا جائے گا؟ اے جبریل اپنی طاقت کا استعمال کرو، اپنے پاور کا استعمال کرو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ مولا کس طرح سے؟ رب فرماتا ہے یہ جو چھت ہے ام ہانی کو اٹھا دی جائے، اسے اٹھا دو اور اوپر سے داخل ہو جاؤ۔ مصطفیٰ جانمت کے حجرے میں کے اندر حضرت جبریل امین داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد اب کیا کیا جائے؟ آواز دی جائے۔ نانا آواز نہیں دینا، پھر کیسے بیدار کیا جائے؟ تو رب فرماتا ہے جبریل ہم نے یہ کافوری آنکھیں تمہیں اسی دن کے لیے عطا فرمائی تھی، یہ نورانی ہوٹ اسی دن کے لیے عطا کیے تھے کہ دیکھتے کیا ہو مصطفیٰ کے تلوے ناک پر اپنے ہوٹوں کو لگا دو اور اپنی آنکھوں کو لگاؤ۔ جب اس کی ٹھنڈک پہنچے گی مصطفیٰ بیدار ہوگا تو جواب میں کہنا آیا نہیں ہوں رب نے بھی۔ نہیں ہوں رب نے بھیجا ہے۔ اب ذرا اندازہ کرو مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، کملی والے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، تمت خضرا کے مکی آرام فرما رہے ہیں، تو مصطفیٰ آرام کر رہا ہے۔ وہ نبی آخر الزمان اگر میں پڑھوں تو آپ سنیں، وہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں جس کی پیشانی ایسی ہے جیسے والفجر کی آیت کی امین ہو، جس کے رخسار ایسے ہیں جیسے والضحیٰ کا خطبہ ہو، اور جس کی زلف معمر ایسی ہے جیسے واللیل کی چادر تنی ہو، اور جس کی چشمان مبارک ایسی ہے جیسے ما ذاق البصر کی تفسیر۔ وہ مصطفیٰ رحمت ہے جن کی اب آنکھیں ایسی ہیں جیسے بحرین تقدس کے نگینے ہو، جن کی پیشانی ایسی ہے جیسے والفجر کا سورج نکلا ہوا ہو، جن کے رخساروں کی چمک ایسی ہے جیسے والشمس کا خطبہ بول رہا ہو، اور مصطفیٰ کے چہرے پاک کا یہ عالم ہے جیسے والضحیٰ کا مصحف کھلا ہو، اور مصطفیٰ کی چشمان مبارک ایسی ہے جیسے والفجر کی آیت کی امین۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اندازہ کریں نبی آرام فرما رہے ہیں اور جبریل امین نے کیا کیا؟ اپنے ہونٹوں کو لگایا، مصطفیٰ کے تلووں سے مس کیا ہے، مصطفیٰ کے ہونٹوں سے آنکھوں کو لگایا۔ آج اگر نبی کے نام پر ہم لوگ محمد رسول اللہ نام ہے اور انگوٹھے چومے تو فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ یہ جبریل امین سید الملائکہ ہے جو مصطفیٰ کے تلووں سے، اپنی مصطفیٰ کی ایڑیوں سے، مصطفیٰ کی ایڑیوں سے اپنے ہونٹوں کو بھی لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بھی لگاتے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سی نقطے کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کرے اللہ اللہ ایسا وقار تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کرے اللہ اللہ ایسا وقار رکھتی ہے ایڑیاں۔ جب مصطفیٰ کی ایڑیوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی پیشانی کا عالم کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کی ایڑیوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ رحمت کے سر انور کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا مصطفیٰ کی ایڑیاں لگا، جبریل رحمت کی ایڑیاں لگائیں، مصطفیٰ بیدار ہو، جبریل کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آیا نہیں ہو، رب نے بھیجا ہے اور رب نے سلام بھی بھیجا ہے۔ اب سلام کے بعد کلام یہ ہے یا رسول اللہ، رب نے کائنات کو سجا دیا ہے اور ساری کائنات روشن ہے، یا رسول اللہ آپ کو لینے آئے ہیں، آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے ملاقات کا مشتاق ہے، مولا نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مصطفیٰ رحمت کو بیدار کیا، حضور کو ساتھ لیا، ام
ہانی کے گھر سے مصطفیٰ نکلے، مکہ الحرم میں پہنچے، خانہ کعبہ کے اندر زمزم کے کنویں کے پاس مصطفیٰ کو بٹھایا گیا۔ جبریل امین سید الملائکہ نے فرمایا جو زمزم سے پانی نکالا جائے، اس سے پانی نکالا گیا، مصطفیٰ کو غسل دیا گیا، مصطفیٰ کو لٹایا گیا، سینے پاک کو سرنگشت کیا گیا، مصطفیٰ کے دل اندر کو نکالا گیا، اور وہ جو جنت سے سونے کا تش لائے تھے اس میں رکھا گیا، پھر دھویا گیا، اور اس کے بعد پھر دل کے سینے کے اندر فٹ کر دیا گیا۔ مصطفیٰ فرماتے مجھے سکون ملا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد مجھے لباس فاخرانہ پہنایا گیا، جو جنت سے کپڑے لائے تھے وہ پہنایا گیا، نورانی مجھ کو امامہ دیا گیا وہ پہنایا گیا، اور اس کے بعد جب مجھے دولہا بنا دیا گیا تھا تو دولہا بنانے کے بعد سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں جب مصطفیٰ احمد کو غسل دیا جا رہا تھا اور مصطفیٰ کے غسالہ شریف کے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو اب تک برس رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا غسل مبارک ہوا اور اس کے بعد دلہا بنا کر کے مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ یہ سواری براق ہے، میرے آقا اس پر آپ سوار ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، وہ وجد کرنے لگا، سواری وجد کرنے لگی ہے، وہ براق رش کرنے لگا جیسے رش کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جبریل امین نے کہا ٹھہر جاؤ براق، تمہیں پتا نہیں ہے کہ سید الانبیاء تمہارے اوپر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ اسی دن کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، کائنات میں کوئی میری پشت پر سوار نہیں ہوا سوائے یا رسول اللہ آپ کے، آپ خاتم الانبیاء ہے۔ اس براق نے کہا تھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آخری رسول بنا کر آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آج بھی بہت ساری دنیاوں کے اندر آئے دن کہیں نہ کہیں امام مہدی کا بھی پیدائش ہو جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی باتیں بھی ہو جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جتنے زمین کے ذرات ہیں اتنی قسم اٹھا کر نبی نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو جو بھی ہوگا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر۔ آج یہ ہے بہت سارے لوگ آئے دن میں دیکھتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کبھی کبھی فرانس کے اندر کوئی امام مہدی آ جاتا ہے، کبھی پاکستان میں آ جاتا ہے، کبھی حیدرآباد میں، جہاں جس کا کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور اگر وہ خود کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے اس کو امام مہدی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ امام مہدی یہ قاعدہ کلیہ ہے اور یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ جب امام مہدی ہوں گے تو امام مہدی کے دور میں عیسیٰ کا نزول بھی ضروری ہے، اور جب امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضروری ہے تو اسی دور میں دجال کا ہونا بھی ضروری ہے، دجال کا ہونا بھی، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، یعنی دجال بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، امام مہدی بھی ہوں گے۔ تو لوگ امام مہدی کا تو چیلنج کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے عیسیٰ کو بھی اتارنا ہے، اور اگر عیسیٰ کا چیلنج کر لے تو کسی نہ کسی کو دجال بھی کھڑا کر دے کہ یہ دجال بھی اسی زمانے کے اندر ہے۔ یہ سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا، اس نے کہا کہ میں امام مہدی پہلا دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، کسی نے اس کے کان میں کہا کہ امام مہدی جس دور میں آئیں گے اس دور میں عیسیٰ بھی ہوں گے۔ اس نے تھوڑے دن کے بعد زمین بنائی اور زمین بنانے کے بعد کہا وہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ میں ہی بن کر کے آیا گیا ہوں، یعنی 2 in 1 ہے، میں ہی امام مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ کسی نے اس کے کان میں یہ بات نہیں کہی کہ عیسیٰ بھی تم ہی ہو گئے، ایک اور رہ گیا ہے تیسرا، وہ بھی خود ہی اعلان کر دو کہ وہ تیسرا بھی میں ہی ہوں۔ اور حقیقت میں وہ تیسرا ہی تھا، وہ تیسرا ہی تھا کہ اسی دور میں دجال کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کو یہ اعلان بھی کرنا تھا۔ ہم کہتے ہیں وہی اصل میں دجال تھا، اور آج اس کی نسل سے بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی عوام کا عالم یہ ہے کہ جو علم سے بالکل یتیم ہے، علم سے بالکل پیدل ہے، جس کے پاس بنیادی اصول کا علم بھی نہیں ہے، بہت دور کی بات تو چھوڑیے، نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، وضو کے فرائض کا علم نہیں ہے، غسل کے فرائض کا علم نہیں ہے۔ جس قوم کے علم کی یتیمی کا یہ عالم ہو، آپ اس قوم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے، یہ دنیا کے مقابلے پر کھڑے ہو سکے؟ جس قوم کے پیغمبر نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا پیغام یہ دیا تھا، جس قوم کے پیغمبر کو معلم کائنات
بھیجا گیا، جس قوم کے پیغمبر کو قرآن جیسی عظیم و شان کتاب دی گئی اور قرآن کے نزول کی پہلی آیت کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا، نہ زکات کا، نہ حج کا، نہ والدین کی اطاعت کا، کسی بھی عمل کا ذکر نہیں۔ سب سے پہلے رب کی طرف سے جو پیغام بندوں کے لیے اترا تھا اس میں فرمایا تھا اقرا، ریڈ، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ کیوں تھا؟ اس لیے تھا اے محمد تمہاری امت میں مردوں میں نہ کوئی مرد جاہل ہونا چاہیے، نہ عورتوں میں کوئی عورت جاہلہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہو جس نبی کا معراج آپ منا رہے ہو، پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کے دور کا 10واں سال ہے۔ 40 سال کی عمر شریف میں میرے آقا نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور 63 برس میں مصطفیٰ نے پردہ فرمایا۔ کتنے سال ہوئے؟ 23 برس کی قلیل مدت، 23 ایئرس۔ اور جب نبی نے اسلام کا اعلان کیا تھا تو اس دور میں جانتے ہو کتنے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، کتنے لوگ قلم پکڑنا جانتے تھے، کتنے لوگ تحریر پڑھنا جانتے تھے؟ یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور سب صاحب مطالعہ لوگ ہیں۔ میرے آقا نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تھا تو مکہ اور مدینہ کی زمین پر 17 لوگ تھے جو صرف پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ 17 لوگ جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ 23 سال کی مدت میں پیغمبر اسلام صاحب معراج مصطفیٰ نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو 1,10,000 لوگوں کے ہاتھ میں قلم عطا کر دیا۔ یہ پیغمبر کا اطلاع تھا، 1,10,000 لوگوں کے ہاتھ میں قلم عطا کر دیا تھا۔ کل 23 سال کے اندر آج اتنے بڑے ادارے، قوم کے پاس اتنا سرمایہ اور پھر بھی قلم سے ہماری قوم جاہل ہے۔ وہ قوم جس کے لیے قرآن نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، افسوس کہ وہ قوم لکھنا نہیں جانتی۔ وہ قوم جس کے لیے فرمایا اقرا، پڑھیے، وہ قوم پڑھنا نہیں جانتی ہے۔ آج ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اندھے بھی ہیں، ہم گونگے بھی ہیں، ہم بہرے بھی ہیں۔ قوم جیسا لکھتی ہے ہم اندھے بن کر پڑھ لیتے ہیں، دنیا جیسا جھوٹ سناتی ہے ہم سن لیتے ہیں، اور جیسا بلواتی ہے ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں۔ آپ اندازہ کریں، آپ شہر حیدرآباد کے اندر رہتے ہیں، یہ وہ شہر ہے جو پورے ہندوستان کو جب اٹھتا ہے تو جگا دیتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جب یہاں سے آواز اٹھتی ہے تو ہندوستان کے مشرق و مغرب تک جاتی ہے۔ کیا حال ہے ہمارے علم، کیا حال، کیا دنیاوی علم اور دینی علم ہماری قوم کے پاس میں ہے؟ ہماری قوم کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کے باپ نے اس شہر حیدرآباد کے کسی کونے پر سائیکل کے پنچر کی دکان کھول لی ہے، یا پان کی گنتی لگا کر بیٹھا ہے، یا چائے پلانے کی دکان چھوٹا سا کھوکا کھولا ہے، اس کا 18 سال کا 20 سال کا کریئر جوان نہ وہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ اسکول میں جائے گا، نہ وہ کالج میں جائے گا، نہ وہ کسی مدرسے کے اندر جائے گا، بلکہ کتوں کی طرح بالوں کی کٹنگ کرا کر ایسی کاریوں کے سرنسر نکال کر آدھی آدھی راتوں میں کانوں میں بالیاں پہن کر، ہاتھوں میں چوڑیاں زنجیریں پہن کر پورے شہر کا چکر لگا کے گھومتا رہے گا۔ نہ اسے قلم اٹھانے کی فرصت، نہ اسے قرآن پڑھنے کی فرصت ہے۔ اس لیے اس کے مائنڈ میں یہ بات سیٹ ہو چکی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وراثت کے اندر یہ سائیکل کے پنچر کی دکان مل جائے گی، بچوں کا گزارا اسی سے کر لیا جائے گا۔ میری قوم کے نوجوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ دین دوسروں کی سائیکلوں کے پنچر جوڑنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام نے یہ دین دنیا میں قیادت کے لیے عطا تاکہ تم ترقی کر سکو۔ بغیر علم کے نہ آپ
اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ بغیر علم کے نہ خدا کی معرفت ہو سکتی ہے، بغیر علم کے نہ مصطفیٰ کے مقام کو آپ سمجھ سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ صحابہ کی عظمت کو آپ مان سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ اہل بیت کی عظمت کو آپ مان سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ آپ اپنے باپ کی اطاعت کر سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ آپ اپنی ماں کی عظمتوں کو جان سکتے ہیں۔ یہ علم ہے۔ اگر تم دنیا میں قیادت کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اگر بدقسمتی سے کوئی بن بھی جائے تو اپنے آپ کو پھر وہ پارلیمنٹ کے ممبر سے کم نہیں سمجھتا ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر اب اس ملک میں اپنی قوم کے حق دلانا چاہتے ہو تو پھر اتنا علم حاصل کرو کہ تمہارے ہاتھ میں جو قلم ہو اس کی پاور کا عالم یہ ہو کہ تمہارے کسی مظلوم پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اپنے قلم کے ذریعے سے تم اس کی حفاظت کر سکو۔ اتنا پاور اپنے اندر پیدا کرو۔ تم پیغمبر اسلام کے غلام ہو، تمہاری تاریخ وابستہ ہے، تم نے پچھلی 13 صدیوں تک دنیا کو شعور علم دیا ہے، شعور آگاہی دی ہے، سائنس کا علم، جغرافیہ کا علم، اقتصادیات کا علم، دنیا کے ہر علم کو تمہارے قدموں کی خیرات دنیا نے سمجھا اور تمہاری تحلیل سے حاصل کیا ہے۔ اسپین کا وہ دور جب مسجد قرطبہ کے اندر ہمارے لوگ پڑھاتے تھے تو انگلینڈ کے شہزادے اور شہزادیاں ان سے بھیک مانگنے کے لیے جاتی تھیں۔ یہ دور بھی تاریخ نے ہمارا دیکھا ہے اور لوگ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارا بچہ اسپین قرطبہ کی مسجد سے پڑھ کر کے آیا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہماری مسجدوں کے مکتب آباد ہیں، کیا ہم نے کبھی اس طرف غور کیا، کہ کبھی ہم نے اس طرف ذہن لگایا کہ ہمارا بچہ جہاں حافظ قرآن ہو وہاں ہمارا بچہ IAS کیوں نہیں بن سکتا ہے، ہمارا بچہ IPS کیوں نہیں بن سکتا ہے، ہمارا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیا دماغ نہیں ہے، کیا عقل نہیں ہے، محنت نہیں ہے؟ آئے دن نیوز پہ آپ سنتے رہتے ہو کہ چائے بیچنے والے کا بچہ IAS بن گیا، رکشہ چلانے والے کا بچہ IAS بن گیا۔ تو ہماری قوم مسلمان کے بچے کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذہن بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے اور ہاتھ میں دامن رسول بھی عطا کیا ہے۔ تم آگے بڑھو گے علم کے میدان میں، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلتی چلی آئے گی اور وہ دن بھی آئے گا کہ دنیا تمہارے دروازوں پر کھڑے ہو کر کے علم کی خیرات مانگے گی۔ اس لیے تم علم حاصل کرو۔ مصطفیٰ کی معراج کا یہی فلسفہ ہے، مصطفیٰ احمد نے یہی پیغام عطا کیا ہے۔ مصطفیٰ احمد کے دور میں اور عہد صحابہ میں نہ مردوں میں کوئی مرد جاہل ہوتا تھا نہ عورتوں میں کوئی عورت جاہلہ ہوتی تھی، بلکہ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر کے لوگ مسائل کو حل کرتے تھے۔ علم کا عالم یہ تھا۔ آج ہمارے یہاں عورتوں کو محروم کیا جاتا ہے اور دنیا اس بات پر جو ہے آمادہ ہے جھوٹ بولنے پر کہ مسلمان اور اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، میں اس معراج مصطفیٰ کانفرنس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں جب عورت کو بیچا جا رہا تھا، عورت کا سودا کیا جا رہا تھا، عورت کو ایک مٹیریل کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، منڈیاں لگائی جاتی تھی، ایسے دور میں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو منحوس سمجھتا تھا اور سگا باپ اس کے گلے پر پاؤں رکھ کر کے اس کی آنکھیں باہر نکل آتی تھی، تب تک ہٹاتا نہیں تھا۔ ایسے دور میں پیغمبر نے فرمایا تھا جس کے گھر میں 3 بیٹی پیدا ہو جائیں اور ان کی پرورش کر کے نکاح کر کے گھر تک پہنچا دے، اللہ اس کے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ بیٹی اگر پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے رحمت، جوان ہو جائے شادی ہو تو شوہر کے لیے رحمت اور اس کے بعد ماں بن جائے تو اولاد کے لیے رحمت۔ یہ مقام یہ پیغمبر اسلام ہی نے عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت ظلال السیوف۔ میرے آقا فرماتے جنت تلواروں کے سائے میں ہے اور جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ دونوں چیزوں پر غور کریں، پیغمبر نے ایک ساتھ کیوں فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ ایک شہید تلوار کے سائے میں جا کر اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کر راہ خدا میں اپنی جان کو
کے وہ مقام حاصل کرو. اس لیے فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات. آج کہ اس حالات کے اندر میں ان لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کہتے ہو اسلام نے وراثت کا حق نہیں دیا ہے. اسلام سے بڑی وراثت کا حق کون دے سکتا ہے؟ تمہارے یہاں پہ اس کا نظام ہی نہیں ہے. تم نے تو سارا کچھ اسلام ہی سے لیا ہو. اتنے ایشوز ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یاد رکھو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عافیت اسلام کے اندر ہے، اسلام کے قانون کے اندر ہے. تم پیغمبر اسلام کے نظام پر چل کر دیکھو، زندگی گزار کر دیکھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آسمان کی بلندیاں تمہارے قدموں کو سلام کرتی دکھائی دیں گی. اس لیے یاد رکھو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج اس دور کے اندر جس میں ہم ہیں، ہمارے مدرسوں سے پڑھنے والے لوگ، ہماری ہی جگہوں سے نکلنے والے لوگ ذرا ذرا سے پیسے کے چکر میں کبھی ایران سے پیسہ آ جائے، کبھی کہیں اور سے پیسہ آ جائے، جو منہ میں آتا ہے اناپ شناپ پکڑنے لگتے ہیں، بے لگام ہو چکے ہیں. اور جب آدمی بے لگام ہو جاتا ہے تو سوائے موت کے اس کا کوئی دوسرا سامان نہیں ہوتا ہے. یا تو اللہ ہی اسے ہدایت عطا فرمائے یا قبر ہی اسے سدھار سکتی ہے. جس کے منہ میں آئے کبھی صحابہ کی صحابیت کا انکار، کبھی کوئی کہتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے وہ صحابی، بعد والے صحابی نہیں، کبھی کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کبھی کوئی کسی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور الزام ہم پر لگاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ بریلوی لوگ ہیں جو اہل بیت کو معاذ اللہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. ظالموں، اہل بیت کا سبق ہم نے ہی سکھایا ہے. اہل بیت سے محبت کرنے کا سلیقہ امام احمد رضا نے دیا ہے. صحابہ سے محبت کا درس امام احمد رضا نے دیا ہے. بعد بریلوی کا تو اعلان ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم صحابہ کی عظمت کے بھی قائل ہیں، ہم اہل بیت کی عظمت کے بھی قائل ہیں. میں آج کے اس گراؤنڈ میں معراج النبی کانفرنس میں آنے والے یہاں سے لے کے وہاں تک ہر سنی مسلمان سے چاہوں گا کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اقرار اور اعلان کرے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو بھی مانتے ہیں. زور سے بولو، ہم صحابہ کی عظمتوں کو بھی مانتے ہیں اور ہم اہل بیت پر بھی اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. ہم اور بہت سے لوگ اس بات پر مانتے ہیں کہ خلافت پہلے کسے ملنی چاہیے تھی اور خلافت بلا فصل خلیفہ کون ہے. اور آج کل ایک نئی اصطلاح لوگوں نے اس میں ایجاد کر دی ہے کہ ابو بکر سیاسی خلیفہ پہلے ہیں اور روحانی خلیفہ علی مرتضیٰ ہے. بھائی آپ ہی کی کمی رہ گئی کہ 14 صدیوں میں تحقیق کی. آپ ہی ایک مطلب ماڈل نکل کے آئے 14 صدیوں میں، یہ تحقیق کسی کو پتہ نہیں چلا کہ روحانی خلیفہ کون ہوتا ہے اور سیاسی خلیفہ کون ہوتا ہے. یہ آپ کو تقسیم کرنا کہاں سے ملا؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں؟ مصلی امامت ہے، مصطفیٰ حجرے میں ہے، بلال نے اذان پڑھا، جماعت کا وقت ہو گیا، گئے حجرے کے قریب، کہا یا رسول اللہ جماعت کرا دیجئے. حضور نے فرمایا بلال ابو بکر سے کہو مصلی پر کھڑا ہو، مصلی پر کھڑا ہو جائے. یا رسول اللہ علیہ السلام جیسا آپ کا حکم. حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت علی پاک مرتضیٰ بھی موجود تھے. جنگ صفین کے موقع پر کسی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ حضور نے خلافت کے حوالے سے آپ کو کچھ لکھ کر دیا؟ حضرت علی اس کا جملہ سن کے سمجھ گئے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو حضرت علی پاک مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا. اب اندازہ کرو فاتح خیبر اگر کسی کا ہاتھ پکڑ لے تو کون چھڑا سکتا ہے؟ اگر کسی کا ہاتھ فاتح خیبر پکڑ لے کون چھڑا سکتا ہے؟ کیا شان اور کیا عظمت ہے علی پاک مرتضیٰ کی. سنو حضرت علی نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ سارا خلافت کا پروگرام ایک ہی دم ہو گیا تھا، ایک ہی لمحے میں ہو گیا تھا؟ تو تھا بتائیے پھر کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا جس وقت مصطفیٰ تشریف فرما تھے میں بھی موجود تھا، میں غائب نہیں تھا، حاضر ہی تھا اور میں مسجد ہی میں تھا. مصطفیٰ کو خبر تھی کہ میں ہوں، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حدا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں تھا وہاں پر موجود.
مصطفیٰ کو بھی علم تھا کہ علی بھی موجود ہے، لیکن میرے آقا نے مصلی پر مجھے کھڑا نہیں کیا تھا، مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا تھا. مجھے کھڑا نہیں کیا، مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا. تو پھر کیا ہوا؟ اور حضرت علی فرماتے یہ ایک دن نہیں ہوا بلکہ 17 نمازوں کا وقت ایسا آیا کہ میں ایک نماز میں بھی غائب نہیں تھا، 17 کی 17 میں نے جماعت سے پڑھی. اور امام ابو بکر صدیق تھا، جب خلافت کا وقت آیا تھا تو میں نے کہا یا ابو بکر، جس نبی نے آپ کو ہمارے دین کے لیے آگے کیا ہے، میں نے اپنی دنیا کے لیے آپ کو آگے کر دیا ہے. کہاں ہو آپ؟ کون سی دنیا میں ہو؟ کون سی کتابیں پڑھتے ہو آپ کا مطالعہ کیا ہے؟ کہاں سے لاتے ہو یہ باتیں کہ ایران سے امپورٹ کر کے لاتے ہو؟ ایسی باتیں تو وہ بھی کہنے کی جرت نہیں رکھتے. کیا تمہیں اس کے ٹکڑے اتنے مزہ لگتے ہیں کہ تم اپنا عقیدہ ہی بھول بیٹھے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اور الزام لگاتے ہو اعلیٰ حضرت پر کہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی تعریف کو بیان نہیں کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ ہے پوری ملت مل کر کے بھی جواب نہیں دے سکتی ہے. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی تھی، وہ علی پاک مرتضیٰ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے سنو. علی پاک مرتضیٰ کا ہم ہیں، میں اہل سنت والحمدللہ، میرا نام غفران رضا قادری ہے. میں 10 سال سے افریقہ مورشس میں رہتا ہوں، دنیا بھر میں چاہتا ہوں میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. یہ اہل علم ہوئے سب اہل سنت ہیں، ان کی میں ترجمانی کر رہا ہوں. کیا ہے بریلویت، کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ سنو، میرے آقا نے حجۃ الوداع ہوا، نبی تشریف لے گئے. میرے آقا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں وادی غدیر خم ہے، مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے. 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ کے خیمے لگے، مصطفیٰ ایک ٹیلے پر چڑھے. میرے آقا نے فرمایا هل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم، هل تشهدون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم، هل تعرفون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم. 7 لاکھ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا تم پہچانتے ہو میں تمہاری جانوں کا مولا ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ. وَأَخَذَ بِيَدِي عَلِيٍّ، میرے آقا نے علی پاک مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، جس کی جان کا میں ولی ہوں، علی بھی اس کی جان کا ولی ہے. جس کی جان کا مولا میں ہوں، علی بھی اس کی جان کا مولا ہے. پیغمبر نے فرمایا اللہم بانی من باناہ وآتی من آتاہ وانصر من تشاہ واقتل من خذلہ من احبہ وکن لہ حبیبا ومن ابغضہ وکن لہ مبغضا. میرے آقا نے فرمایا اللہ تو اس کو ولی بنا جو علی کو اپنا ولی بناتا ہے، تو اس کا مولا بن جو علی کو اپنا مولا سمجھتا ہے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرتا ہے. اے اللہ تو اس کو ذلیل کر دے جو علی کا حسن اپنے دل میں رکھتا ہے. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے. عزیزان ملت، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، علی جانے قربان ہیں، بلکہ ہمارے یہاں سے یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سروں کے بال بھی اگر ہیں تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بچوں کے قدموں کی برکت کی بنیاد. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور یہ بات میری نہیں ہے بلکہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے. حضرت حسن مصطفیٰ کھڑے ہوئے، حضرت امیر معاویہ گفتگو کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کہا یا حسن، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے آئے چلے گئے، تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا، پھر آئے پھر چلے گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عبداللہ کون ہے؟ تو کہا علی کے بیٹے حسن ہیں. تو وہاں تشریف لائے، سلام دعا ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آنا ہوا، اندر آ جاتے. فرمایا سرکار آپ بات کر رہے تھے اس لیے نہیں آیا. آپ نے فرمایا اے فاطمہ کے بیٹے حسن، تیرے قدموں کی بنیاد پر تو اللہ نے میرے سر پر یہ بات. یہ عقیدہ ہے سنت والجماعت کا ہے.
یہ باتیں تقریر کے دوران آنا چاہیے کہ ہمارا توحید کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، ہمارا ناموس رسالت کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، ہمارا صحابہ کی ناموس کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، ہمارا اولیاء کی ناموس کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، اہل بیت کی ناموس کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ اور آج ایسے خدابہ کی ضرورت ہے جو قوم کے اندر بیداری پیدا کرے۔ اللہ سلامت رکھے ایسے نوجوانوں کو، ایسے خطیبوں کو کہ مولانا احمد منظری صاحب آپ کی خطاب کریں گے، آپ کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سلامت رکھے مرد مجاہد کو اس صدی کے اندر، اس ہندوستان میں جو مسلمان سنی علماء کا ایک مجاہد بن کر ابھرا، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، رہائی عطا فرمائے۔ جوناگڑھ سے آج ان کو کورٹ سے 22 بیل ملی ہے، وہ ڈٹ گئے، اللہ پاک ان کو وہاں سے بھی رہائی عطا فرمائے۔ ایک آواز ہے جس نے پورے ہندوستان میں کوہرام مچا دیا۔ اندازہ کرو مصطفیٰ کے غلاموں، جب ایک سلمان اظہری کی آواز کا یہ پاور ہے تو اگر دیوانے مصطفیٰ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ان کا مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ تمہارے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ اپنے باپ ماں باپ کی محبت میں بعد میں ہے، رسول پاک کی محبت میں پہلے تھا۔ اس لیے کہ ہماری ماں نے جو دودھ پلایا ہے، وہ جو دودھ میں محبت رسول پلائی ہے، ہمیں یہ محبت بازاروں سے نہیں ملی ہے، یہ محبت ماں کی گود سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کرے آپ سے میں آپ اندازہ کریں ایک اکیلا تنہا، بتاؤ پورا ملک کھڑا ہو گیا کہ نہیں کھڑا ہو گیا؟ دلی کی حکومت ہل گئی کہ نہیں ہل گئی؟ گجرات کو ہلا کے رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ ایک سلمان اظہری جو کرناٹک ہبلی میں پیدا ہوا، بمبئی کا امام ہوا اور اس کے بعد ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوا، بتاؤ کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پیچھے ہے؟ پیچھے مصطفیٰ کی محبت کا سایہ ہے، ابو بکر کی صداقت کا سایہ ہے، عمر کی عدالت کا سایہ ہے، عثمان کی سخاوت کا سایہ ہے، علی کی شجاعت ہے، حسن کی امامت کا سایہ ہے، حسین پاک کی شہادت کا سایہ ہے، اولیاء کی حمایت، غوث آدم کی غوث آدم کا سایہ، غریب نواز کا سایہ، اکیلا کھڑا ہوا اور 2-4 دن میں پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک عاشق رسول کا پاور اتنا ہے تو حیدرآباد والوں کیا خیال ہے اگر تم بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پورا ملک تمہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کر کے جواب دو کہ آپ ہم اس بات کے کل بھی خلاف، آپ بھی خلاف ہے کہ حکومت پر ہمارے اہل سنت یا کسی بھی مکتب فکر کی عظیم شخصیات پر ہاتھ ڈالنا بند کر دے۔ ہاتھ اٹھا کر کے اس کی تعریف کرو، ہاتھ ڈالنا بند کرے، ورنہ ہیٹ اسپیچ کا معاملہ صرف یہی نہیں، جو ہیٹ اسپیچ بنتا بھی نہیں ہے، تمہارے یہاں بھی ایسے لوگ بھونکتے ہیں کہ جن کے بھونکنے پر بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اپنا ہے تو حلوہ کھا لیتے ہو اور سخت آتا ہے تو تھوک دیتے ہو۔ اس لیے مجھ سے آپ لوگ اس کی تائید کریں کہ ہم سارے لوگ کل ہند مرکز کمیٹی کی طرف سے، رحمت عالم کی جانب سے، ان علماء کی موجودگی میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا سلمان اظہری کو باعزت بری کیا جائے۔ ہر ایک ہاتھ اٹھا کر تائید کرے، ہر ایک ہاتھ اٹھائے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیجیے، لبیک یا رسول اللہ۔ اس لیے یہ ناموس رسالت کا سپاہی ہے، ناموس صحابہ کا سپاہی ہے، یہ ناموس اہل بیت کا سپاہی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا اور آخری باتیں میں کہہ کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اس معراج النبی کانفرنس میں آنے والوں، پہلے تو آپ علم حاصل کریں، قرآن کی تعلیم، علم دین مصطفیٰ اور دنیا کی تعلیم۔ یاد رکھیے کوئی بھی علم دین دنیا کا نہیں، یہ ہمارے یہاں جو تقسیم ہے نا کہ یہ دین کا علم، یہ دنیا کا علم نہیں،
کوئی دین دنیا کا علم نہیں، یہ سب دین کے علوم ہیں، سارے دین کے علوم ہیں۔ وہ علم جس سے غلامی مصطفیٰ حاصل ہو وہ دین کا علم بنتا ہے، اور وہ علم جس سے صرف غلامی مصطفیٰ سے بندہ دور ہو جائے وہ دنیا کا علم بنتا ہے۔ اگر کوئی سائنس پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کا غلام ہو جائے وہ دین کا علم ہے، اگر میتھمیٹکس پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن جائے وہ دین کا علم ہے، اور کوئی اگر بخاری پڑھ کر کے بھی مصطفیٰ کا گستاخ ہو جائے وہ دنیا کا علم ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ بھی پڑھاؤ اور یہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ سے تعلیم دو۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو یہ آخری بات جو معراج کے حوالے سے مصطفیٰ کو دولہا بنایا، براق پر بٹھا دیا گیا اور بٹھانے کے بعد فرمایا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ، مصطفیٰ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بٹھا دیا گیا تو وہ سواری چلی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سید الملائکہ جبریل بھی آئے، 4.5 لاکھ ملائکہ کا ہجوم ہے۔ جب وہ جنت سے اترے نا، ان کے ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک ہاتھ میں مشال تھی، جنتی روشنی۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ مشال کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا رات کا وقت ہے، تیرے محبوب کو لانا ہے اس لیے اجالے کے لیے دی گئی ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا جبریل میں نے اپنے مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر 70,000 غیرت کے پردے ڈال دیے ہیں، ایک ہٹاؤ گے کائنات روشن ہو جائے گی، ایک ہٹاؤ کائنات روشن ہو جائے گی۔ اور میرے آقا سفر ہوا، لگام پکڑی حضرت جبریل نے میکائیل نے، اور یہ سفر اس طرح سے ہوا کہ براق کی جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا، اور پھر یہ سفر چلتا ہوا زمینی آج بیت المقدس تک پہنچا، جہاں آج اسرائیلی ناجائز اولاد جو اس دنیا کے پردے پر کائنات میں ایک ایسا فتنہ ہے جو دور مصطفیٰ سے فتنہ کرتا ہوا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک یہ کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے جس کو دنیا نے ایک اسرائیل کو جو فلسطین کے سینے پر کھڑا کیا، آج ان غزہ کے غیرت دار مسلمانوں کو سلام، اس مسجد اقصی کو سلام جہاں آج کی رات مصطفیٰ نے مسجد حرم سے جانے کے بعد اس میں امامت فرمائی، اس کے ذرے ذرے کو سلام۔ جس مسجد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، مسجد اقصی پر جتنا فلسطینیوں کا حق ہے اتنا ہی ہمارا اور پوری دنیا کے مسلمان کا حق ہے۔ ہم دنیا کو یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ فلسطین والوں کے ساتھ ہم کھڑے، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور ہمارے گھر کا بچہ کھڑا ہے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے۔ ہم اپنے مال کی قربانی دینے بھی تیار ہیں اور اپنی جان کی قربانی دینے بھی تیار ہیں، اس لیے کہ مسجد اقصی صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصی اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور میرے آقا نے معراج کی رات وہاں امامت فرمائی ہے، میرے آقا کی ہے، اس لیے احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی رہے گی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدیق کو فاروق کو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ہے یار کا دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔